بگڑنے نہیں دیتا، یہ بھی محمد کا نام، وہاں بھی محمد کا نام، اور ہر سنی کے سینے میں محمد کا نام۔ اسی لیے کہتے ہیں آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، بڑھتی درود دوڑے کی حورے جو لے گا لاشا نام محمد، اللہ اکبر رب اللہ نے عرش پہ لکھا نام محمد، اور کر لو جب جنازہ تیار میرا تو لکھنا کفن پہ نام محمد، نام محمد۔ ارے منمو کا وظیفہ محمد کا نام ہے، دیوانوں کا وظیفہ محمد کا نام ہے، سنیوں کا نعرہ محمد کا نام ہے، ہماری زندگی محمد کا نام ہے، ہماری بندگی محمد کا نام ہے، ہمارا چلنا محمد کا نام ہے، ہمارا دیکھنا محمد کا نام ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ تو سانس ایک ایک لے رہے ہیں یہ بھی محمد کا نام۔ بے شک بے شک۔ اسی لیے میرا امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق محبت مجدد دین و ملت بولے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چونین و چنا تمہارے لیے، بدن میں جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری سمجھ تمہاری تھمک تمہاری بھگ، زمین و فلک سمک و سمک سکہ کا نشا تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خون کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے۔ بے شک نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ لوہے میں بھی کہیں بھی نہیں جو رمز کھلی ازل کی نہاد تمہارے لیے۔ رسول اللہ، یہ زمین بھی تمہارے لیے، آسمان بھی تمہارے لیے، یہ سب کچھ دنیا میں جو دکھائی دے رہا ہے یہ نام محمد کا اجالا ہے، یہ نام محمد کا اجالا ہے۔ اس لیے کوئی کسی کا مسئلہ نہ ہوگا، کوئی کسی کا دیوانہ ہوگا۔ ہم تو کل بھی محمد کے دیوانے تھے، آج بھی محمد کے دیوانے ہیں، اور دعا کرتے ہیں یا اللہ دنیا میں کچھ دے نہ دے محمد کی محبت دے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے سندھی شاعر کہتا ہے اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانہ، وطن جا دیوانہ، اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی مصطفیٰ جے وطن جا سبحان اللہ۔ حضور کے جیتے جو حضور کا دیوانہ بنتا ہے، حضور کا مستانہ بن جاتا ہے، وہ رہتا یہاں ہے، گھومتا یہاں ہے، اس کی روح کو مدینے سے سلام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ نبی قبر میں ہے مگر ہمیں دیکھ رہے ہیں، بے شک نبی قبر میں ہے مگر ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہمارا نہیں تمہارا نہیں، دادا ابن شاہ کا دادا، دادا ابن شاہ کا دادا، سبحان اللہ، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا قیامت کی صبح تک آنے والے حاجی، آنے والے نمازی، آنے والے متقی، آنے والے سخی، آنے والے عالم، آنے والے پیر، آنے والے مفتی، غوث، خواجہ، سارے لوگ ایک طرف ہے، میرے ابو بکر کی ایک نیکی کا کوئی۔ سبحان اللہ بے شک دادا ابن شاہ کا دادا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جس کا نام ہے ابو بکر صدیق، کہہ دو سبحان اللہ، ابو بکر ابو صدیق۔ بکر صدیق اتنا حضور کا عاشق تھا، حضور کا یار تھا، ایسا حضور کی محبت میں مستانہ تھا کہ جب آپ کا آخری کہنا آپ کا آخری وقت آیا کہ سنو، جب میری روح نکل جائے، مجھے غسل دیا جائے، مجھے کفن پہنایا جائے، اس وقت میرے جنازے کو تیار کر کے نبی کے روضے کے آگے رکھ دینا، اور اندر سے اجازت طلب کرنا، یا رسول اللہ آپ کے غلام کا جنازہ حاضر ہے، اگر میرے نبی کے روضے سے اجازت ملے تو نبی کے قدموں میں اس کو دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ واہ کروڑوں سلام ہو ابو بکر صدیق کی ذات، ہماری ماں باپ قربان ابو بکر صدیق تیری ذات پر، ہماری زندگیاں قربان ابو بکر صدیق تیری ذات پر۔
ارے جب اپن شاہ کے ان کی شان کا یہ عالم ہے کہ ہر مشکل والا کہیں دکھ نہیں سناتا، یہاں آ کے درد سناتا ہے، اور جب جاتے ہیں تو ہر ایک کے دکھ کٹ جاتے ہیں۔ جب پوتے کا یہ عالم ہے تو دادے کی عظمتوں کا عالم ہے بے شک۔ حضور کے آگے جنازہ مبارک کو رکھا گیا، تیار کر کے اجازت طلب کی گئی، یا رسول اللہ آپ کے عاشق کا جنازہ حاضر ہے، آپ کا صدیق سبحان اللہ کہتے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، یا رسول اللہ آپ کا خلیفہ اول صدیق اکبر حاضر ہے، اجازت آپ مل جائے دفن کیا جائے۔ اندر سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے قدموں میں بے شک سبحان اللہ۔ آج بھی ابو بکر صدیق نبی کے قدموں میں سو رہا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ کروڑوں سلام ہو، کروڑوں رحمتیں ہو، کروڑوں نور کی برسات ہو ابو بکر تیری مزار پر، بے شک کیونکہ تیرے قدموں، تیری مزار رسول کے قدموں میں بنی۔ سبحان اللہ۔ آواز کیا آئی؟ حضور کے روزے کے اندر دفن کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ میں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابو بکر ابھی انتقال نہیں ہوا ہے، حضور کا پہلے انتقال ہوا ہے، اور ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں؟ جب میرا جنازہ تیار ہو حضور کے روزے سے حضور کی قبر منور کے پاس میں جا کر اجازت طلب کرنا۔ اب بتاؤ اجازت طلب کس سے کی جاتی ہے؟ مردے سے یا زندہ سے؟ زندہ سے، زندہ سے۔ زندہ سے۔ زندہ سے نا۔ تو ابو بکر کا عقیدہ یہ تھا کہ میرا نبی زمین پر بھی زندہ تھا، زمین اندر بھی زندہ ہے۔ بے شک اسی کا میرا امام اعلیٰ حضرت بولے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے جب تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریب و فقیروں کو ٹھہرانے والے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے حضور کی شان، یہ ہے حضور کی سبحان اللہ کہتے زور سے عظمت۔ سبحان اللہ۔ جو نبی نبیوں میں بھی آنا، جو نبی رسولوں میں بھی آنا، جس نبی کے کردار کا کوئی جواب نہیں، جس نبی کے اخلاق کا کوئی جواب نہیں، جس نبی کی شان کا کوئی جواب نہیں، جس نبی کی امت کا کوئی جواب نہیں، جس نبی کے قرآن کا کوئی جواب نہیں، جس نبی کے غوث کا کوئی جواب نہیں، جس نبی کے خواجہ کا کوئی جواب نہیں، جس نبی کے ولیوں کا کوئی جواب نہیں، مطلب سب سے اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ میرا امام کہتا ہے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا، ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ دینے کے لیے منہ چاہیے کہ ہاتھ؟ منہ چاہیے، دینے کے لیے کیا چاہیے؟ منہ۔ دینے میں ہاتھ۔ ہاتھ نا۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ کا نہیں منہ کا کہنے سے بات ہے۔ مطلب آپ کو ضرورت پڑی حضرتوں کے مانا آوے سے مجھے پیسے لینے، تو لوگ کیا کہیں گے اس کا منہ دے دو مجھے، وہ دے دیں۔ میرا امام کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ حضرت کہتے ہیں تم بے سہارا نہیں، تم مسکین نہیں، تم کوئی ایسا نہیں ہو کہ تمہارا کوئی سہارا نہیں، تمہارا سہارا مدینے والا ہے، اور اس کے صدقے تمہارا یتیموں کا ساچور والوں غریبوں کا سہارا ابن شاہ ہے۔ آگے چلے جاؤ تمہارا سہارا خواجہ معین الدین چشتی ہے، آگے چلے جاؤ تمہارا خواجہ محمود شاہ جیلانی ہے، آگے چلے جاؤ تمہارا سہارا قطب عالم شاہ جیلانی ہے، آگے چلے جاؤ تمہارا سہارا شاہ عالم ہے، آگے چلے جاؤ تمہارا شاہ ابو علی شاہ
بادشاہ کلندر ہے، آگے چلے جاؤ تمہارا سارا نظام الدین اولیاء ہے، آگے چلے جاؤ تمہارا سارا اعلیٰ حضرت ہے، آگے چلے جاؤ اور ان سب سہاروں کا سہارا ہمارا یا رسول اللہ زندہ آباد، اللہ اکبر، ان سب سہاروں کا سہارا ہمارا نبی۔ بے شک میرا امام کہتا ہے بے سہارا نہ سمجھے زمانہ میں، بے سہاروں کا سہارا ہمارا نبی، سبحان اللہ، ایسا نبی ہے جو ہمارا بھی سہارا ہے، اور یہی نہیں آج بھی سہارا ہے، کل بھی سہارا ہے، قبر میں بھی سہارا ہے، حشر میں بھی سہارا ہے۔ یہ ہمارا جو آسرا ہے وہ مصطفیٰ ہے، بے شک جو بیٹھنے کے لیے چھتائی ہے مگر ہاتھ میں ساری کھدائی ہے۔ بے شک، کوئی شاعر یوں کہتا ہے میرے کملی والے کی ارے شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی ارے شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے اور ہاتھ خالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے میں تذکے چڑھے کہ حاتم تائی بڑا سخی ہے، بڑا سخی ہے، اے بڑا سخی ہے۔ امام حسین باہر کھڑے تھے، پوچھا کتنا سخی ہے؟ کہا ایسا سخی ہے اس کے بڑی حویلی بنی ہوئی ہے، ایک حویلی کے 10 دروازے، کوئی پلہ پڑا ہے؟ ایک حویلی کے 10 دروازہ، کتنا؟ 10 اور ایک ہی فقیر، پہلے دروازے آوے حاتم تائی دے، بیچے بار آوے تو دے دے، تیسری بار آوے تو دے دے، چوتھی بار آوے تو دے دے، مطلب ایک ہی مانگنے والا 10 بار 10 دروازوں میں آوے تو بھی دے دے، اتنا سخی، ایسا آج تک کوئی سخی آیا ہی نہیں، کوئی ہوا ہی نہیں، کوئی دیکھا ہی نہیں، کوئی سنا ہی نہیں۔ یہ بات میرے حسین کے کانوں میں پاتی، واہ سبحان اللہ نعرہ